حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی اپنی شجاعت اور اپنی بہادری کی وجہ سے بہت مشہور تھے، بہت بہادر تھے۔ ایک دفعہ کفار نے مجلس منعقد کی اور منعقد کرنے کے بعد کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کون قتل کرے گا؟ تو سبوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ ان کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی قتل کر سکتے ہیں، یعنی اسلام سے پہلے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ جب مجلس میں طے ہو گیا نعوذ باللہ، راستے میں سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی کہ حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ تو سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ان سے بحث شروع ہو گئی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ لگتا ہے کہ تو بھی مسلمان ہو گیا ہے، ایسا کرتا ہوں پہلے تجھے نمٹا دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کھینچی، سعد ابن وقاص بھی صاحب بڑے آدمی تھے، انہوں نے بھی تلوار کھینچی۔ دونوں لڑنے ہی والے تھے کہ سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنے گھر جاؤ اور گھر جا کے اپنے بہن اور بہنوئی کا پتہ کرو، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ یہ سننا تھا تو کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے گھر گئے، گھر جا کے دروازے پہ دستک دی اپنی بہن کے۔ دستک دی تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ بہن اور بہنوئی کو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تعلیم دے رہے تھے، قرآن پڑھا رہے تھے۔ تو جب دستک کی آواز آئی تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جگہ اندر چھپ گئے۔ جب بہن نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر نے کہا کہ کس چیز کی آواز آ رہی تھی، کون تھا اندر، اور سنا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو۔ غصے میں آ کر کوئی چیز ملی، روایت کے اندر آتا ہے کچھ تھا، اٹھا کر بہن کو مارا، جس کی وجہ سے بہن کے منہ سے جو ہے نا خون نکلنے لگا۔ اور اس کے بعد بہن بھی غصے میں آ کر کہنے لگے ہاں میں مسلمان ہو گئی ہوں، تمہیں کیا؟ اور بہنوئی کو پکڑ کر جو ہے وہ ان کو بھی مارنا شروع کیا۔ پھر جب بہن کے چہرے سے خون نکلتا ہوا دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے اور کہنے لگے کہ بھائی، جب بہن نے جرت دکھائی کہ ہاں بھائی میں مسلمان ہو گئی، آپ کو کیا اس سے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے، کہنے لگے کیا پڑھ رہی تھی؟ تو انہوں نے جو صحیفہ باہر رہ گیا تھا جس میں قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی کہا کہ ہم یہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ مجھے بھی دو، میں بھی دیکھ کے پڑھوں۔ تو بہن نے کہا کہ نہیں، تو ناپاک ہے اور ناپاک لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ مجھے دے دو، اور بہن نے کہا نہیں، جب تک آپ غسل کر کے صاف کپڑے نہیں پہنیں گے اس وقت تک آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ پھر ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، صاف کپڑے پہنے، اس کے بعد وہ صحیفہ لے کے پڑھا جس میں قرآن کی آیت سورۃ طٰہٰ کی آیتیں لکھی ہوئی تھیں۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ بہن نے پڑھ کر سنایا سورۃ طٰہٰ کی آیتوں کو کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ میں ہی اللہ ہوں، میری عبادت کیا کرو اور نماز قائم کیا کرو مجھے یاد کرنے کے لیے۔ تو جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیتیں سنی تو اس آیتوں کا ایک رعب، ایک کیفیت ان کے اندر آ گئی، یعنی کہ ایمان ان کے اندر داخل ہوا۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلو۔ تو جب یہ بات سنی تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھپے ہوئے تھے باہر آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اے عمر، میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، عمر ابن خطاب اور ابو جہل یعنی عامر ابن ہشام، ان دونوں میں سے جو آپ کو زیادہ پسند ہے، یعنی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل، کیونکہ دونوں مشہور لوگ تھے اور بڑے پائے کے لوگ تھے، ان دونوں میں سے آپ کو جو زیادہ پسند ہے اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، اس کو ہدایت دے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ پھر ان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ ایک جگہ پر تعلیم چل رہی تھی، یعنی صحابہ وہاں پہ سیکھنے سکھانے کا عمل چل رہا تھا۔ تو جب دروازے پہ جا کر دستک دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ایک صحابی نے دروازے کی جو بیچ میں سوراخ ہوتا ہے نا، اس سوراخ سے جھانک کر دیکھا
تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو عمر آیا ہے اور تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، تلوار سونتی ہوئی چمکتی ہوئی تلوار ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اللہ کے شیر تھے، بڑے بہادر تھے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہے، نیک ارادے سے آیا تو ہم خوش آمدید کہیں گے، اور اگر وہ اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں آیا، کسی اور ارادے سے آیا ہے، تو اسی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیں گے۔ تو جب دروازہ کھولا، اندر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں آتا ہے چادر ڈال کر یا اس طرح پکڑ کر ان کو زور سے دبایا کہ بھائی اب تو کلمہ پڑھ لے، اب تو کلمہ پڑھ لے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھنے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ یہ خوشی ایسی تھی کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے سب نے نعرہ تکبیر لگایا، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی کہ آج آسمانوں کے فرشتے بھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر خوش ہو رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ سمجھئے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ ان سے پہلے 40 مرد اور غالباً 11 یا 12 عورتیں تھیں جو ان سے پہلے اسلام قبول کر چکی تھیں، مطلب مردوں میں 41واں نمبر تھا۔ 27 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ ان کا اسلام قبول کرنا اسلام کی فتح تھی، اس سے اسلام کی شان و شوکت بڑھنے لگی۔ اس لیے میرے عزیزوں، کسی بھی انسان کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اس انسان کا خاتمہ کیسا ہوگا، وہ انسان کیسا ہوگا۔ یہی وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا آدمی بنایا۔ اس لیے کسی بھی انسان کے اوپر ہم محنت کریں، کچھ کریں، اللہ سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو چھوڑ دے گا۔ کسی سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا فاروق مکی صاحب مشہور آدمی ہیں، ان سے بیانات میں اکثر سنا، مکے میں ہوتے ہیں، بنوریا میں بھی اکثر جگہ آیا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لے کر آئے، اس کے پیچھے 3 یا 4 چیزیں تھیں جس کی وجہ سے یہ ایمان لے کر آئے۔ نمبر 1 دعا، نبی کی دعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ نمبر 2 بہن کا گھر کے اندر اور بہنوئی کا گھر کے اندر سیکھنا سکھانا، تعلیم و تعلم، اس کے بڑے برکات ہیں کہ جس گھر کے اندر قرآن احادیث کو، احکامات کو سیکھنا سکھانا ہوتا ہے، اس کی بڑی انوارات برکات ہیں، ایک اس کی برکت۔ نمبر 3 بہن کی قربانی، بہن کو مارا، بہن کے منہ سے خون آیا، چہرے سے خون نکلنے لگا، بہن کی قربانی۔ اور نمبر 4 بہن اور بہنوئی دونوں کی استقامت، کہ حضرت عمر ابن خطاب نے بہنوئی کو بے تحاشا مارا، زمین پہ گرا کر مارا، بے تحاشا مارا، لیکن وہ اسلام پہ جمے رہے، بہن بھی جمی رہیں۔ ان 4 اعمال کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دی۔ اس لیے کسی کے اوپر بھی محنت کرتے ہیں، کسی کو بھی ہم چاہتے ہیں، تو اس کے لیے دعا بھی ضروری ہے، دعوت تو ہے ہی ہے، اس کو بتانا، دعا بھی ہے، سیکھنا سکھانا بھی ہے، قربانی بھی ہے، اور استقامت بھی ہے کہ بھائی مایوس نہیں ہونا کسی سے، جمے رہنا اس کے اوپر، پھر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے فیصلے کرتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج دعوت دے دی نماز کی، آج کہہ دیا بھائی نماز پڑھو، نماز پڑھنے نہیں آیا، کل سے اس کو نماز کی دعوت دینا چھوڑ دیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ تو کبھی بھی نماز نہیں پڑھے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ دعوت دیتے رہنا، دعا کرتے رہنا، اس کو سیکھنے سکھانے کے عمل میں شریک کرنا، اور اپنی اس دعوت کے اندر اور اس عمل کے اندر خود استقامت سے جمے رہنا، پھر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے فیصلے فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو